عرب دنیا میں چند ماہ پہلے تک موسیقی کا بیتاب بادشاہ ادھم نابلسی دل کی دنیا بدلے تو دولت شہرت سب ایک ٹھوکر کی مار تھی۔ موسیقی کے دل دادا کسی بھی عرب شخص سے پوچھیں کہ دور حاضر کا سب سے بڑا گلوکار کون ہے تو ایک ہی جواب ہوگا، ادھم نابلسی۔ صرف سنگر ہی نہیں، فلمی شاعر اور سروں کا موجد۔ والحب جیسا گیت گا کر صرف 5 ماہ میں 100 ملین ویورز کا ریکارڈ قائم کرنے والا فنکار۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب دلوں کا رخ موڑ دے اور کایا پلٹ دے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ جیسا کہ قول ہے، تمام انسانوں کے دل رحمان جل شانہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہیں، ایک ہی دل کی طرح وہ جیسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیا کرتا ہے۔ 4 ماہ پہلے ہی کی بات ہے کہ شوبز کے اسٹیج پر ادھم نابلسی کا طوطی بولتا تھا، فن کی دنیا کا ایک چمکتا ستارہ، نو عمری میں ہی شہرت کے اوج سریا پر فائز، دولت کی ریل پیل، عزت گھر کی لونڈی، اس کا ایک ایک گیت 100 ملین کا ریکارڈ توڑ دیتا۔ جہاں جاتا ٹکٹیں کئی دن پہلے ہی بک ہو جاتی، لوگ ایک نظر دیکھنے کو امد آتے، نوجوانوں کا آئیڈیل، شباب و شراب کی فراوانی۔ غرض فی زمانہ دنیا جس چیز کے لیے مرتی ہے وہ اس نوجوان کو بدرجہ اوتم حاصل تھی۔ ادھم نابلسی 20 نومبر 1993 کو اردن میں پیدا ہوئے۔ عرب دنیا کی موسیقی کے سب سے بڑے پروگرام دی ایکس فیکٹر کے فائنل تک پہنچ گیا۔ مہرجان کرتا سمیت کئی عالمی فیسٹیول میں شرکت کی۔ یوٹیوب پر 4 ملین سے زائد سبسکرائبر۔ ادھم کو اس کی والدہ نے موسیقی کی جانب راغب کیا۔ والدہ کے کہنے پر ہی وہ ایکس فیکٹر میں شریک ہوا۔ 2013 میں نابلسی نے اپنی پہلی البم ریلیز کی جس کا عنوان تھا قصتنا خلصت، جس نے بڑی مقبولیت حاصل کی۔ اس کے بعد اس کی شہرت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ 2013 میں اس نے مصر میں اپنا پہلا پروگرام کیا۔ 2015 میں اس نے فلسطین کا دورہ کیا اور کئی کنسرٹس میں شرکت کی۔ 2020 میں گلوکار شیرین عبدالوہاب کے ساتھ مل کر اس نے بطارف شور کے عنوان سے گانے ریکارڈ کرائے۔ تاہم بعد میں ان میں سے 4 گانے اپنے یوٹیوب چینل سے ہٹا دیے۔ فروری 2020 میں اسے جدہ کنسرٹ میں بلایا گیا۔ پھر حال میں اختتام پذیر ہونے والے ریاض سیزن میں بھی اس نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ عمارت کے مہرجان شارقہ میں بھی وہ مہمان خاص تھا۔ اس سب کے باوجود چند ماہ قبل اس نے اچانک یہ اعلان کر کے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا کہ میں نے موسیقی کو خیرباد کہہ دیا ہے، کیونکہ موسیقی حرام ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ فیس بک پر ایک ویڈیو پیغام میں اس کا کہنا تھا کہ میری اس ویڈیو کو سن کر یقیناً ہر وہ شخص خوش ہوگا جس نے اپنی زندگی کے لیے کوئی ہدف مقرر کر رکھا ہے۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا ہدف کیا ہے؟ وہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور راضی صرف عبادت سے ہوتا ہے۔ میں اب تک جو کچھ کرتا رہا اس سے رب راضی نہیں، ناراض ہوتا ہے۔ الحمدللہ آج میں نے موسیقی کو ترک کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ سب کی محبتوں کا شکریہ۔ یہ آخری ویڈیو نہیں ہے، اب ملتے رہیں گے لیکن ذرا مختلف انداز سے۔ وہ مختلف انداز کیا ہوگا؟ کسی نے کہا شاید نابلسی اب نہ تو حمد اور اسلامی نعت کی طرف جائے گا۔ بعض کا خیال تھا کہ جذباتی فیصلہ ہے، کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ اسٹیج کی رونق بنے گا۔ لیکن ادھم نابلسی 4 ماہ خاموشی سے قرآن کریم کی تدریس سیکھتا رہا۔ اردن کے دارالحکومت عمان کے مشہور جامع مسجد ابو عائشہ کے امام صاحب شیخ محمد اقت سے انہوں نے تجوید کی کورس مکمل کر کے قرات کی اجازت بھی حاصل کی ہے۔